یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس کے پاس دولت نہیں تھی، بڑا عہدہ نہیں تھا، نہ کوئی سفارش نہ طاقت، بس ایک معمولی سرکاری ملازمت جس کی ماہانہ تنخواہ صرف 8,000 روپے۔ اس کے پاس اگر کچھ تھا تو صرف ایک بوڑھی ماں کی دعائیں اور ایک سچا دل، اور اس دل میں ایک بہت بڑا خواب، ایک ایسا خواب جو اس کی ماں برسوں سے اپنی دعاؤں میں مانگتی آئی تھی۔ وہ اپنی بوڑھی ماں کو حج کروانا چاہتا تھا۔ محمد شبیر پوسٹل سروس کے دفتر میں نائب قاصد تھا۔ صبح سب سے پہلے دفتر پہنچنا، صفائی کرنا، صاحب کے لیے چائے لگانا، مہمانوں کی خدمت اور کبھی کبھی صاحب کے گھر کے کام بھی کرنا، یہی اس کی زندگی تھی۔ غربت اس کے خاندان کے ساتھ نسلوں سے جڑی ہوئی تھی۔ والد بھی یہی نوکری کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تھے اور جاتے ہوئے یہی ملازمت بیٹے کو دلوا گئے۔ شبیر نے اپنی زندگی کی ہر خواہش قربان کر دی، صرف اس لیے کہ ماں کا خواب پورا ہو سکے۔ اس نے شادی تک نہ کی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر گھر کے اخراجات بڑھ گئے تو وہ کبھی حج کے پیسے جمع نہیں کر پائے گا۔ وہ 10 سال تک اپنی چھوٹی سی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا بچاتا رہا، کبھی نئے کپڑے نہیں خریدے، کبھی اپنے لیے کوئی خواہش پوری نہیں کی۔ آخر کار 2005 میں اس نے اتنی رقم جمع کر لی کہ ماں کو حج پر بھیج سکے، لیکن جب وہ درخواست دینے گیا تو معلوم ہوا کہ کوئی عورت اپنے شرعی محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ یہ خبر سن کر اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ 10 سال کی محنت ایک لمحے میں ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ خود بھی حج پر جا سکے۔ اسی دوران اس کے ساتھی محمد نعیم پر مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اس کا کم عمر بیٹا چھت سے گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے فوری آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے مانگے۔ نعیم نے بڑی مشکل سے 1 لاکھ جمع کیے، لیکن باقی رقم کہیں سے نہ مل سکی۔ آخر وہ روتا ہوا محمد شبیر کے پاس آیا۔ اب ایک طرف ماں کا خواب تھا اور دوسری طرف ایک معصوم بچے کی زندگی۔ شبیر پوری رات تڑپتا رہا۔ آخر کار اس نے وہ فیصلہ کیا جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ اس نے الماری کھولی، 10 سال کی جمع پونجی نکالی اور خاموشی سے نعیم کے ہاتھ پر رکھ دی، اور پھر مسجد جا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا اور رو کر کہا، یا اللہ، میری نیت میں کمی نہیں تھی، اب میری ماں کے دل کو صبر دے دے۔ لیکن شاید آسمان پر اس قربانی کا فیصلہ کچھ اور ہو چکا تھا۔ اگلے ہی دن محکمہ پوسٹل سروس نے اعلان کیا کہ 2 ملازمین کو سرکاری خرچے پر حج پر بھیجا جائے گا۔ قرعہ اندازی ہوئی اور حیرت انگیز طور پر محمد شبیر اور محمد نعیم کے نام نکل آئے۔ جب چیئرمین کو بشیر کی قربانی کا پتہ چلا تو ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ نعیم نے فوراً کہا، سر، میری جگہ بشیر کی بوڑھی ماں کو بھیج دیں، میں جوان ہوں، مجھے پھر موقع مل جائے گا۔ یوں محمد شبیر اپنی والدہ کے ساتھ حج پر روانہ ہو گیا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ حج کے دوران ایک شریف خاندان شبیر کی اپنی ماں سے محبت اور خدمت دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ اپنی پڑھی لکھی بیٹی کا رشتہ اس کے لیے مانگ لیا۔ شادی کے بعد اس کی زندگی بدلتی چلی گئی۔ اس کی بیوی نے گھر میں سلائی سینٹر شروع کیا جو بعد میں ایک کامیاب کاروبار بن گیا۔ آج وہی معمولی نائب قاصد ملک محمد شبیر کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہر سال 10 غریب لوگوں کو اپنے خرچے پر حج کرواتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہے، میں نے ایک بچے کی جان بچانے کے لیے اپنا خواب قربان کیا تھا، مگر اللہ نے مجھے اس سے کہیں زیادہ دے دیا۔ واقعی خلوص سے کی گئی ایک نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔